شاعر پڑھتا ہے کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا، یہ پڑھتے ہیں نا، سنا نا آپ نے روایتوں میں کیا کہ آسمان کی طرف اچھالا، زمین کی طرف بھی آپ مان لیجیے جو بھی ہے۔ یہ جو اچھالا تو کیوں چاہیے؟ امام حسین نے جو چہرے پر خون کا غازہ ملا، چاہے وہ علی اصغر کا خون ہو، چاہے سینے سے ابلنے والا خون ہو، یہ کیوں غازہ ملا حسین ابن علی نے؟ یہ کون سا غازہ تھا حسین کے چہرے پر خون کا؟ یہ وہی غازہ تھا جو بندگان خدا کو ڈوبنے سے بچانے والا تھا۔ یہ کون سا غازہ تھا جب اچھالا آسمان کی طرف، چاہا تو کیا آواز آئی؟ پانی نہیں برسے گا۔ پانی نہیں برسے گا مطلب کیا ہے؟ 1 سال پانی نہیں برسے کیا ہوگا؟ قیامت تک حسین پانی نہیں برسے گا، یعنی اس خون کی مظلومیت میں اتنا وزن ہے حسین کہ آسمان میں تاب نہیں ہے اس کا تحمل، اور اگر زمین میں آیا حسین تو ایک دانہ نہیں اگے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے زمین پر۔ حسین زمین میں تحمل نہیں ہے کہ تمہاری ننھی سی جان کا خون برداشت کر لے۔ اب سمجھے حسین نے غازہ کیوں لگایا؟ یہ حسین اس باکمال انسان کا نام ہے جو ڈوبتی ہوئی بندگی کو بچا رہا تھا، عبادت الہی کو بچا رہا تھا۔ نہیں حسین خون چہرے پر مل لے گا لیکن انسانیت کو زندہ جاوید بنا دے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد، اور اسی حفاظت کو زینب کبریٰ لے کر شام تک گئی۔ ہماری ذمہ داری جہالت سے بچانا، ہماری ذمہ داری حیرانی اور پریشانی اور سرگردانی کے بھمر سے نکالنا، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور اگر ہم نے اتنا کر دیا تو بی بی کے استقبال میں زینب کبریٰ ہمارے استقبال کو قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس سیدانی کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ سیدانی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کربلا کو کھینچ کے شام تک لائی۔ کربلا تو کربلا میں دفن، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجلسیں ماتم، لبیک، عزاداری، تبرک فرش عزا پر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ ماتم دار ہو تو ماتم کر کے ماتم کو عزا خانے میں چھوڑ کے نہ جاؤ، مجلس کو عزا خانے میں چھوڑ کے نہ جاؤ، تبرک کو عزا خانے میں چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ ان سب کو اب جیسے کھانے والا تبرک ساتھ لے کے جاتے ہو، ویسے زینب کے دسترخوان سے جو معنوی تبرک فرش عزا سے مل رہا ہے اس کو ساتھ اٹھا کے لے کے جاؤ، زینب کبریٰ کی طرح ساتھ اٹھا کے لے جاؤ۔ زینب کبریٰ کا کمال یہی ہے، زینب کربلا کو اٹھا کے شام تک لائی اور شام سے پھر اٹھا کے کربلا کو کربلا میں لے آئی۔ یہ ہے کون سی کربلا؟ تبدیلی، ڈوبتی ہوئی بشریت کو بچانے کی تبدیلی، لوگوں کے مزاج میں تبدیلی 10 دن کے اندر میں۔ دیکھو زینب کا کمال دیکھو، 10 دن کے اندر ہے۔ جب وارد کربلا ہوا تھا یہ قافلہ، وارد کربلا ہوا تھا یہ قافلہ، وارد شام، ابھی پڑھا نا بھائی نے کہ شام کا ویرانہ، شام کا سناٹا، زائرین کی پابندی، دیکھو سکینہ کی فریاد۔ جب یہ وارد ہوا تھا کارواں شام میں کربلا سے، اور زینب کربلا کو لے کے آئی تھی شام تک، تو تالیوں کا سامنا تھا، سرخ لباسوں کا سامنا تھا، عورتیں سرخ لباس پہنے ہوئی تھیں، تالیاں بجا رہی تھیں، انگارے برس رہے تھے، سید سجاد کے سر پر انگارہ گرا ہے، بال جلے ہیں، سر تک زخم پہنچا ہے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ لیکن 10 دن کے اندر میں تبدیلی، یہ ہے انسانیت کی حفاظت،
یہ ہے یزید کے چہرے پر، یزید کے دربار میں اس کو تماچا۔ ہاں حسین کے دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی ہوئی، ہاں سکینہ کی آغوش میں حسین کا سر پھینکا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن زینب کمال یہ رکھتی ہیں کہ 10 دن کے اندر میں سرخ لباس پہننے والی عورتوں کو زینب نے سیاہ لباس میں تبدیل کر دیا، تالی بجانے والی عورتوں کو زینب نے یا حسین کے بدل دیا۔ زینب شب جمعہ ہے، دکھیاری مانگ رہی ہے اپنے بیٹی کے استقبال کے لیے، سیدہ آتی ہیں شب جمعہ میں 1000 انبیاء کے ساتھ، 1000 اصفیاء کے ساتھ، 1000 صالحین کے ساتھ، 1000 صدیقین کے ساتھ، لیکن جب سیدہ کربلا پہنچتی ہیں نہ معلوم کہاں جاتی ہیں، قلعہ زینبیہ پر زینب کو سنبھالتی ہیں، یا مقام علی اکبر پر جا کے علی اکبر کا ماتم کرتی ہیں، یا جا کے حسین کی قبر اطہر پر، یا جا کے ابوالفضل عباس کی قبر اطہر پر، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس اتنا معلوم ہے سیدہ جب کربلا میں پہنچتی ہے تو چاہتی ہے چیخ مار کے پکارے میرے لال حسین، میرے لال حسین، لیکن سیدہ کی آواز نکلتی نہیں ہے، تو ایک بار سیدہ اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کر کے حلق سے آواز نکالتی ولدی ولدی۔ آپ نے کبھی سوچا یہ ساری طاقت اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ 1000 انبیاء، 1000 اصفیاء، 1000 صالحین، 1000 صدیق، اکیلی نہیں آ سکتی ہے یہ دکھیاری، ان سب کو لے کے آتی ہے۔ کیوں بھائی چیخنا چاہتی ہوں تو یہ پورے جسم کی طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کیا شہقت شہقتن، شہقت ساری طاقت کو سیدہ اکٹھا کرتی ہیں۔ یہ ساری طاقت کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب سیدہ اپنے حلقوم مبارک سے حسین کہنا چاہتی ہو تو پہلو کا درد پریشان کرتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے جب سیدہ پکارنا چاہتی ہو تو سینے میں پیوست کی نیلا چہرہ سیدہ کو پریشان کر میرے لال حسین۔ ختم مجلس دعا کر لو، شب جمعہ آواز بلند آمین کہنا مجلس تمام، اس لیے کہ سکون قلب سیدہ آمین۔ جب تم امام زمانہ کو پکارو گے سیدہ خدا کو، جب آواز دو گے تو دل سیدہ کو سکون۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، زخمی زینب کبریٰ کا کربلا واپس ہونے کا واسطہ، اے میرے اللہ زندان شام میں سکینہ کو دفن کر کے قبر کو تنہا چھوڑ کے واپس آنے کا واسطہ، اے میرے اللہ سید سجاد کے حلقوم مبارک سے رسنے والے خون کا واسطہ، اے میرے اللہ سید سجاد کی پنڈلیوں سے رسنے والے خون کا واسطہ، اے میرے اللہ سیدہ زینب کی پریشان حالی اور سیاہ بالوں کی سفیدی کا واسطہ، خمیدہ کمر کا واسطہ، اور اے میرے اللہ کربلا پہنچ کے اونٹ کی بلندی سے کونی ہو کے بھل قبر حسین تک پہنچنے والی زینب کبریٰ کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، 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 ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، یہ مجلس غیبت کی آخری مجلس قرار دے، ہمارے مرحومین و مرحومات بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کو آج کی سب صدیقہ طاہرہ کے ہمراہ امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے، ہمارے استقبال زینب کبریٰ کو قبول فرما لے، زینب کبریٰ کی بارگاہ میں ہماری عزاداری کو
قبول فرما لے. ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں ارسال فرما دے. براج اعظام آیت اللہ العظمی سیستانی امام خامنائی کو امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما. اس پرچم کو ان کے ہاتھوں امام زمانہ کے ہاتھ میں منتقل فرما. ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما. ان کو ذلیل و رسوا فرما. ان کی ذلت اور رسوائی دیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرما. آخرت میں انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار فرما. جو لوگ زیارت کے مشتاق ہیں انہیں زیارت پر آنے کی توفیق عطا فرما. جو نہیں آ سکے انہیں ہماری زیارت میں شامل فرما. ایک بار زینب کبریٰ کے پاس چادریں آنا شروع ہوئی. اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر. اے ام فروا یہ تمہاری چادر. اے ماں کی کنیز فضہ یہ تمہاری چادر. چادروں کے درمیان سے جب ایک ننھی سی چادر نکلی تو زینب نے رخ کیا زندان شام کا. اے بیٹی ارے تم کو وطن جانے کا بڑا خیال تھا. بیٹی اب ہم جانے وطن چلو گی نہیں. اور یہ کہہ کر زینب کبریٰ نے ایک ننھی سی چادر نکالی. قبر سکینہ تم بار بار کہتی تھی تمہیں اپنا تھوڑی سی چادر تھوڑا سا ٹکڑا کہنے میں ساتھ چھپا لوں. اے بیٹی یہ چادر آ گئی ہے سکینہ. یہ کہہ کے جو قبر سکینہ کا چادر کھانوں لگا گئے تمہیں اللہ. ارے یہ چادر میرے بابا کے جس میں نام تھی میں جب چلی تھی تو میرا بابا بے گوروں کا من تھا. سردی میں روزہ دارو ماتم کا روزہ دارو نالاؤں فریاد کے روزہ دارو. زینب کبریٰ کربلا پہنچ رہی ہے لٹی ہوئی سرکار لے کر لیکن توحید کو بچا کر نبوت کو بچا کر انسانیت کو بچا کر ہدایت کو بچا کر اب تو زینب پہنچی کربلا. جابر بن عبداللہ ہے اے عطیہ مجھے قبر حسین کا پہنچا تھا. کیسے پہنچی گا؟ کب مجھے پہنچا تھا میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کر جابر قبر حسین پر بیٹھ گئے کافی دیر تک. نہ معلوم کیا ہوا مجھے نہیں. میں اپنی طرف سے مختلف سے کچھ پڑھنے کے لیے آئی ہوں. مجھے نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ قبر حسین پر جابر سر ڈالے ہوئے تھے. اے میرے مولا آپ ہی گردن کاٹ دی گئے. اے میرے مولا فریاد ماتم شیمن نالا یکایک جابر نے قبر حسین چھوڑی. اور ایک بار عطیہ صاحب دکھائی نہیں دے تھا. عطیہ سے کہا عطیہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے. میں کہیں ہے مقبل میں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. اگر ہے تو اے جا کے عطیہ دیکھو تو ذرا کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے. ارے اب تو عطیہ نے دودھ دیکھا تو کیا دیکھا کچھ غبار نظر آ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا کیا لیکن شاید عالم انوار میں آواز آئی ہو جابر ہٹو میری تو بیاری رہنا دینا. وقت میں جس سفر ایک بار سید سجاد اترے اونٹ سے اترے ناکے سے اترے جابر کو دیکھا گلے سے لے گئے جابر ہم لڑ گئے. جابر ہم لڑ گئے. گھر میں بات ہو گیا جابر. اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بار زینب نے ماضی کا پردہ اٹھایا. ماضی کا دبل کا زینب دیا تو یہاں میرا قاسم سے یہاں میرا اکبر سے یہاں میرا عباس. ارے یہی تو وہ پیلا تھا